صبح سویرے پاکستان، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ، سنتے ہیں پسے دیوار، سنتے ہیں جہاں بھی ہو اور وہ زندہ ہے، وہ زندہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں ان کی پڑھے جو کوئی صلی علیہ وہی سرکار سنتے ہیں پڑھے صلی علیہ وہی سرکار سنتے ہیں اور میرا ہر سانس، میرا ہر سانس، میرا ہر سانس ان کی یاد
دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں صبح سویرے پاکستان صبح سویرے پاکستان آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جس میں بہت کچھ خاص ہے آپ کے لیے۔ جی ہاں، آج جیسے کہ ہم اپنے ڈفرینٹ سیگمنٹ خاص طور پر رمضان کے حوالے سے ترتیب دیے ہیں آپ کے لیے، آج ہم بات کریں گے بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ رمضان میں روزے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے کیونکہ پانی انسان کم پیتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر اسکن کی جو ڈرائینس ہے جو پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آج ہم صبح سویرے پاکستان میں ڈسکس کریں گے۔ آپ بھی شو کا حصہ ہو سکتے ہیں، لائیو کال کر سکتے ہیں ہمیں، لیکن سب سے پہلے ہم کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلے شہر اقتدار اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، بھٹی صاحب کے پاس چلتے ہیں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے۔ بھٹی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا خبریں ہیں آج کی؟ وعلیکم السلام سکر صاحب، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ گزشتہ روز اپنے پروگرام میں ہم نے ناظرین کے ساتھ ایک اچھی خبر شیئر کی تھی کہ مہنگی توانائی بحران اور زر مبادلہ کی قلت کا سامنا کرنے والے وطن عزیز کے لیے ایک اچھی خبر آنے کو بالکل تیار ہے، اور جو کہ کراچی سے 280 کلومیٹر دور زیر سمندر تیل و گیس کی تلاش کے لیے ڈرلنگ کا کام جاری تھا۔ یہ ڈرلنگ کا عمل گزشتہ 4 ماہ کے عرصے سے جو جاری تھا، بہت مشکل، پیچیدہ اور حساب شکن یہ کام تھا۔ اچھی خبر اس وقت یہ ہے جو اپنے ناظرین کے ساتھ ایکسکلوسیولی ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس ویل کے اندر جس کا نام کیکڑا 1 ویل ہے، اس میں ڈرلنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، یعنی کہ ڈرلنگ 100% مکمل ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز یہ کام مکمل ہوا تھا اور 5470 میٹر زیر سمندر ڈرلنگ کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ اگرچہ کہ کام شیڈول کے مطابق جو 4 کمپنیاں جس کے اندر 2 پاکستانی کمپنی شامل ہیں، OGDCL، PPL اور 2 غیر ملکی کمپنیاں شامل ہیں جس میں ENI اور ایکزن موبل شامل ہے، جن پر مشتمل جوائنٹ وینچر ہے۔ یہ چاروں کمپنیاں 25% شیئر ہولڈنگ کی مالک ہیں۔ ان کا پلان یہ تھا کہ مارچ کے آخر تک اس کی ڈرلنگ مکمل کر لی جائے گی، لیکن غیر موافق سمندر تھا اور ڈرلنگ کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ڈرلنگ کا رخ بھی ان کمپنیوں کو تبدیل کرنا پڑا، لیکن اب الٹیمیٹلی یہ ڈرلنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس ڈرلنگ سے وابستہ ایک کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی کہ دن رات کی کاوشوں کے بعد اس ڈرلنگ کا کام مکمل کیا گیا ہے، اور ڈرلنگ کا عمل مکمل کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی کامیابی ہے، چونکہ اگر یہ کام مزید 1 ہفتہ تاخیر کا شکار ہو جاتا تو پھر اس کو 1 سال تک آپ کو یہیں پر اس سارے کام کو روکنا پڑتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو آپ نے 5470 میٹر کی ڈرلنگ کی ہے، جس کے اوپر 14 ارب روپے سے زائد کی لاگت آئی ہے، آپ کو یہ سارا کام ضائع ہو جاتا۔ آئندہ سال جنوری میں دوبارہ نئے سرے سے کسی نئے مقام کے اوپر آپ کو ڈرلنگ کا عمل شروع کرنا پڑتا۔ تو ایک اس لاس سے بھی بچ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرلنگ کا کام مکمل کرتے ہوئے زیر سمندر 5470 میٹر سے مزید نیچے جو تیل یا گیس کا جو ایک ذخیرہ موجود ہے، اس میں ڈرلنگ کمپنی کو رسائی مل چکی ہے۔ اب سب سے بڑا جو ٹیکنیکل کام اور وہ کام جو اس ملک کی عوام کے لیے 22 کروڑ عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا باعث بن سکتا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بہت بڑی ایک اچیومنٹ کے طور پر سامنے آنے والا ہے،
اس کام کا عمل شروع ہو چکا ہے. وہ کام کیا ہے وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. اب یہ جب ڈرلنگ مکمل کر لی گئی ہے تو اب اس ریزروائر کے اندر ایکسیس حاصل کی گئی ہے, اور اس ریزروائر کے اندر ابتدائی طور کے اوپر 200 سے 300 میٹر تک سیمپل حاصل کیے جائیں گے اور ان کے ٹیسٹنگ کی جائے گی اور انالیسس کیا جائے گا. یہ مقام مکمل ہونے کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ اس ذخیرے کے اندر, اس ایریے کے اندر تیل کی کتنی بڑی مقدار موجود ہے, اس ذخیرے کے اندر گیس کی کتنی بڑی مقدار موجود ہے. چونکہ ابتدائی ایک اندازے کے مطابق یہاں پر 9 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کا ذخیرہ موجود ہو سکتا ہے, جو کہ سوئی سے بڑا ذخیرہ کہا جا رہا تھا. اور لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس اسٹیج کے اوپر تاحال کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی, لیکن صرف 3 دن مزید درکار ہوں گے اس سیمپلنگ اور ٹیسٹنگ کے عمل کو مکمل ہونے میں, اور اس کے بعد اس جگہ پر کتنی گیس موجود ہے, کتنا تیل موجود ہے, اس کی حتمی رپورٹ تیار کر کے پیٹرولیم ڈویژن کو, پرائم منسٹر آفس کو, وفاقی حکومت کو ارسال کی جائے گی. اور وفاقی حکومت ہی اور یقینی طور کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب اس بات کی اناؤنسمنٹ کریں گے کہ یہاں پر کتنی بڑی مقدار کے اندر تیل اور گیس کا تعین کر لیا گیا ہے. تو یہ کام مکمل ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے, جس کے اوپر 4 ماہ کا عرصہ لگا, اور اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہوگا اس کی بڑی کامیابی کے بعد. بھٹی صاحب اچھی خبر ہے, بڑی کامیابی ہے, لیکن یہ بتائیے گا ان کی مصنوعات نکلنے کے بعد, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-4 دن مزید لگیں گے یہ اندازہ ہونے میں, مصنوعات کا ریشو کیا ہے, جو امپورٹ بل ہے وہ کتنا کم ہوگا؟ دیکھیے اس حوالے سے مختلف ماہرین کی ورکنگ ہے, چونکہ ایکچوئل تیل اور گیس کی مقدار کا تعین تحال ہونا باقی ہے, لیکن ابتدائی اندازے کے مطابق اگر 9 ٹریلین کیوبک فٹ گیس پائی جائے اور اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد, انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کے بعد, اور اگر کروڈ آئل بھی وہاں پر مل جاتا ہے, تو ایک ابتدائی اندازے کے مطابق پاکستان کو جب یہاں سے فل کیپیسٹی کے اوپر پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی, تو ہمارا مستقبل کے اندر جو ہمارا امپورٹ بل ہے پیٹرولیم مصنوعات کا بالخصوص, وہ تقریباً 4 سے 6 ارب ڈالر کم ہوگا, اور جیسے جیسے اس کی پروڈکشن بڑھے گی وہ یہ امپورٹ بل مزید بھی کم ہو سکتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ایریے کے اندر اس ویل کی کامیابی کے بعد مزید ویل کے اندر بھی مزید کنوؤں کی ڈرلنگ بھی کی جائے گی, جس سے اس کی کیپیسٹی کو مزید بڑھایا جا سکے گا. تو ایک یقینی طور کے اوپر ایک بڑی کامیابی ہوگی جب پاکستان کو اپنی توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے امپورٹڈ ریسورسز کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے, اور جتنے بھی ماہرین ہیں وہ انڈیجنس ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کے اوپر زور دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم اپنے زر مبادلہ کی بچت کر سکتے ہیں, روزگار کے مواقع بڑھیں گے, اور بالخصوص جو ہماری 2 پاکستانی کمپنیاں اس سارے پروسیس کے اندر انگیج کی گئی ہیں, ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی, ان کی بھی ایک لرننگ ہوگی. تو فیوچر کے اندر وہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی زیر سمندر آف شور ڈرلنگ کے اندر جا کے پارٹیسپیٹ کرنے کی قابل ہو سکیں گے, جس سے یقینی طور کے اوپر خطیر زر مبادلہ بھی کا مواقع میسر ہو سکیں گے. بالکل صحیح بھٹی صاحب, کوئی شک نہیں اس میں, اینڈ وی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں آئیں اس حوالے سے. بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ نے تفصیل کے ساتھ اپڈیٹ کیا. ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے موسم کا حال, کہ آج مختلف شہروں میں موسم کیسا ہوگا. اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں لاہور کا موسم کیسا ہوگا. کم سے کم لاہور میں درجہ حرارت 24 اور زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے. اور اب آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کراچی کا موسم کیسا ہوگا. کم سے کم درجہ حرارت 27 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 22 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے. اور پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 23 اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. جبکہ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 17 اور زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے. تو جناب یہ تو تھا موسم کا حال, اور جیسے کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آج ہم نے جن سیگمنٹس کو ڈسکس کرنا ہے, جن سیگمنٹس میں جن ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے, سب سے پہلے ہم بیوی کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے, اور اس کے بعد ہم اسکن کی جو ڈرائنس ہے, پانی کی کمی سے, خاص طور پر ڈی ہائیڈریشن سے آپ کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اور بچنا کیسے. لیکن ابھی ہم بریک پر جائیں گے. صبح سویرے پاکستان.
वेलकम बैक जनाब। और बात होगी अब बीवी के हुकूक की। और मियाँ और बीवी किसी भी घर के लिए दो अहम लोग होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मियाँ बीवी से मुतालिक मुकम्मल क़वानीन वाज़े फरमाए हैं। हुकूक क्या हैं, क्या अहकामात हैं, ये सारी चीज़ें। बीवी के हुकूक हैं क्या, कौन से हम पूरे नहीं कर रहे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शौहर के लिए ज़रूरी हैं कि वो अपनी बीवी के लिए करे, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही इस मौजू से मुतल्लिक फ़राहम कर सकें। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं डेफिनेट लाइव कॉल्स के ज़रिए। आपके कोई सवालात हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे स्कॉलर्स हैं जिनका तारुफ हम करवा देते हैं, आप उनसे अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। नादिया यासीन कादरी साहिबा हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ऐनुल हक बगदादी साहब। अस्सलाम वालेकुम बगदादी साहब, आप कैसे हैं? सलाम वरहमतुल्लाह। जैसे कि हम बात करें बीवी के हुकूक की, तो पहला बुनियादी सवाल बगदादी साहब आपसे आगाज़ करते हैं, क्योंकि पहले भी आप हमारे शो का हिस्सा बने तो आपने हक़ को बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया था। बेसिकली अगर हम एक लफ्ज़ में ये कहना चाहें कि शौहर पर बीवी के बुनियादी हुकूक हैं क्या, तो क्या जवाब होगा? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमारी सोसाइटी के जो हसास मौज़ूआत होते हैं और जिनकी ज़रूरत है उनको डिस्कशन में रहते हैं। आज के मुआशरे को अगर आप देखें तो हमारी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी या मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ी जो बीमारी पाई जा रही है तो वो यही है घरों की नाचाकी। और ये जो घरों की नाचाकी है ये अल्टीमेट बंदे को वहाँ लेकर जाती है कि वो अपने ऑफिस में भी उस जंग को साथ लेकर जाता है, या वो अगर फ़ीमेल हैं तो वो भी अपने ऑफिस में वैसे ही, तो हत्ता कि लोग नफ्सियात जो इशू है नफ्सियाती उनका शिकार हो जाते हैं। अब हमारे मज़हब ने, इस्लाम ने इन चीज़ों को बिल्कुल डिफ़ाइन कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में फरमाते हैं कि वाशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, इस एक जुमले के अंदर कि आप औरतों के साथ हुस्न मुआशरत से पेश आएँ। तो जो हुस्न मुआशरत है इसके अंदर तकरीबन तमाम ही हुकूक आ जाते हैं। हुस्न मुआशरत ये है कि आप एक जो आपकी बीवी है उसके सबसे पहला जो होता है कि आपका नानो नफ़का, उसकी जो फाइनेंस है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो सारी ज़िम्मेदारी वो उसके खामन मर्द की है, वो पूरे करेगा। बिल्कुल सही। वो बीवी की जायज़ ज़रूरियात भी हों या वो उस घर के दीगर मामलात हैं, वो सब के सब एक मर्द, एक खामद की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको पूरा करे। इससे बढ़ के ये होता है कि ये मामलात तो फाइनेंस के पूरे होते ही होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये होता है कि आपने उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। सही। और अच्छी गुफ्तगू से पेश आना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए क्योंकि मशअल राह है आपकी ज़िंदगी, तो वो एक बेहतरीन नमूना है जहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ इतने हुस्न सलूक से पेश आते थे कि आप फरमाते कि खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहली। आप फरमाते कि आप लोगों में से बेहतरीन वो है कि जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन होगा, जो अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ बेहतरीन है। और फरमाया कि मैं भी इसलिए बेहतर हूँ कि मैं भी अपने घर वालों के लिए आप सब लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश आता हूँ, क्योंकि आप नमूना हैं, आप खुदवा हैं, तो यकीनन आपने यही करना है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप जब घर में हमारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते तो आपका सिर्फ़ एक ही तरीका नहीं कि जो एक मर्द और एक बीवी का तरीका होता है, बल्कि आप मेरे साथ दौड़ की मुसाबकत भी करते, यानी हल्की फुल्की मज़ाह के अंदाज में दौड़ लगाते कि मुकाबला करते हैं। बल्कि एक रिवायत में आता है कि एक बार ऐसा फरमाती हैं कि एक बार मैं जीत गई और एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें जीत जाते हैं। तो गोया कि ये जो जीत और हार है ना, ये जीत और हार वो नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा मुकाबला कर रहे हैं। ये जीत और हार इस वजह से है कि आपने उस घर के माहौल को खुशगवार बनाना है। बिल्कुल सही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इन चीज़ों से वैसे मुबर्रा थे, लेकिन आपने इस अमल के ज़रिए हमें ये सिखाया है कि आपने अपने घरों में अपनी औरतों से किस तरह पेश आना है। हर वक्त मुंह के ऊपर बारह नहीं बजाए रखने हैं, बल्कि आपने एक हुस्न मुआशरत, एक ओवरऑल एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर हर एक मामला आ जाता है। बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी फरमाती हैं कि हमें हल्की फुल्के हंसाने का जो मजाक का अंदाज़ होता है उसमें वो मजाक भी फरमाते ताकि हमें हंसी का बंदोबस्त भी हो सके। बिल्कुल सही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ही फरमाती हैं कि मस्जिद नबवी के अंदर एक बार कुछ अफ्रीका से आए हुए लोग थे, तो वो लोकल उनका एक रक्स टाइप होता है, उसको रक्स तो नहीं खैर कह सकते,
تو وہ کر رہے تھے نیزوں کے ساتھ اور اس طرح سے. تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی یہ خواہش تھی کہ میں بھی ان کو دیکھ سکوں. آپ پردے میں تھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر آپ سامنے کھڑے ہو گئے. فرماتی ہیں کہ میں پیچھے گھر کے اندر سے یعنی پردے کی اوٹ سے آپ کے کاشانہ اقدس کے اوپر کندھا مبارک کے اوپر میں نے اپنا سر رکھا اور وہاں سے میں ان کو دیکھتی رہی تاہم کہ میں خود وہاں سے واپس آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ کو چھوڑ کر تشریف لے گئے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ بس ہو گیا آپ واپس چلے جائیں اور میں تاکہ چلا جاؤں. ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ انتظار فرماتے رہے. گویا کہ یہ جو رفت محبت اور رحمت یہ جو تقاضا اللہ رب العزت فرماتے ہی ہیں کہ میں نے عورت کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ تاکہ آپ میاں اور بیوی گھروں کا سکون حاصل کر سکو. اور اس سکون کا مطلب یہ فرمایا تاکہ وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کی مودت اور رحمت جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے پیار ہے نرمی کا سلوک ہے یہ آپ میں آ سکے. تو آج ہمارے معاشرے کو اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مذہب کو نہ چھوڑیں اس سے دور نہ جائیں وہاں سے سیکھیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں. بالکل. اور جہاں تک حسن سلوک کی بات ہے تو اس پہ تو کوئی پیسے بھی نہیں خرچنے پڑتے نا. ٹھیک ہے اس پہ تو کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز خرید ایگزیکٹلی نہ فائنانس کی ضرورت ہے. میں نادیہ صاحب ٹریننگ کی ضرورت ہے صرف ٹریننگ کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں مالی مشکلات ایک ایسی وجہ ہے جس میں ناچاکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو نادیہ صاحبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کون کون سے بنیادی حقوق ہیں ضروریات ہیں جو ایک مرد پر فرض ہیں کہ وہ اس نے اپنی بیوی کے پورے کرنے ہیں خواہ اس کو مالی مشکلات بھی ہیں تو اس صورت میں وہ کس طرح پورا کرے ان ضروریات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو پہلے تو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء اتار کے عورت کی عظمت اور رفت اور عزت اور احترام کا مقام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے, آپ رحمت للعالمین ہے. آپ نے عورت کو جب آپ اس دنیا میں آئے پھر اس کے بعد آپ جو ہے رسالت پہ کے عہدے پہ فائز ہوئے اور نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے تو آپ نے عورت کو رحمت بنا دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت بھی کر دی. اگر ان دو پہلوؤں کو ہم سوچ لیں تو میرا خیال ہے عورت کا مقام اور مرتبہ اور عزت و تکریم جو ہے وہ پتہ چل جائے گی. آپ نے پوچھا نان و نفقہ کا جو معاملہ ہے یہ ایک وہ عمل ہے میں سمجھتی ہوں جو بڑا پینفل ہے آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ہوتے ہوئے بھی مرد جو ہے وہ عورت کا حق ادا نہیں کرتے. تو آپ نے کہا کہ کتنی وسعت وہ رکھتا ہے کتنی استطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق وہ دے. تو حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ احسن طریقے سے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے اپنی بیوی کے اخراجات کو پورا کرے. اب وہ کہاں سے لے کے کہاں تک پورا کرنا ہے اس کا رہن سہن اس کا کھانا پینا اس کی بیماری اس کا علاج اس کی تندرستی میں جو معاملات ہیں وہ سارے دیکھنے یہاں تک کہ رشتہ دار عزیزہ قارب سے بھی آپ جو تعلق بڑھاتے ہیں تحفے تحائف دینا. لیکن اپنی حدود میں رہ کے ایک غریب آدمی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے اس کو پورا کرے. لیکن ایک چیز اور میں مینشن کرنا چاہتی ہوں بلا وجہ کی ڈیمانڈ خواتین بھی نہ کریں. یہاں پہ میں مردوں کے حق کو بالکل بھی ختم نہیں کرنا چاہ رہی بالکل ان کو بالکل ڈینائی نہیں کرنا چاہ رہی. یہ برابری کا ایک تعلق ہوتا ہے ایک واسطہ ہوتا ہے. میاں بیوی کو کہا ایک دوسرے کے لباس ہیں یعنی وہاں پہ بہت سے راز چھپانے ہیں. مطلب ہم بیویوں کو تھوڑا سا اگر کم ملے تو کیا ہوتا ہے ہم زبان پہ شکوے شروع ہو جاتے ہیں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جس سے آپ کے بچوں پہ بھی وہ سارے معاملات جو ہے اثر انداز کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اخراجات اگر لمیٹڈ کر لیے جائیں آپ ان کو لمیٹڈ کر لیں ایک مرد پہ اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے. لیکن میں نے کہا بیماری میں میں نے دیکھا عورتیں بیمار ہوتی ہیں مرد ان کو پوچھتے نہیں ہیں. عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے خاص طور پہ کسی ایک بھی چیز کی. ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گی اگر کسی مرد کی 5,000 سیلری ہے تو وہ 200 روپیہ الگ سے عورت کو دے. اگر اس کی 10,000 سیلری ہے تو وہ 1,000 روپیہ عورت کو دے دے. اس کی الگ خرچے کھانے پینے کے کچن کے علاوہ کپڑوں کے علاوہ. اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اور بیوی کا کیا حق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو تو کھائے وہی اس کو کھلائے جو تو پہنے وہی اس کو پہنائے. اور تم میں سے بہتر وہی ہے جیسے بغدادی صاحب نے کہا کہ جو اپنے اہل و عیال اور بیوی کے حق میں بہتر ہے. اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سب سے بہتر ہوں
اور یقیناً آپ کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ آپ نے نمونہ پیش کر دیا. آپ اپنی ازواج جتنی بھی ازواج مطہرہ روایت میں 11 13 2 ملتی ہیں, لیکن چلیں آپ جتنی بھی آپ, لیکن آپ ان کے تمام کے جو بھی معاملات تھے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ وہ پورا ادا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ برابر میں جو آپ کی ازواج تھیں ان کے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو آئی ڈونٹ نو معذرت کے ساتھ کہوں یا نہیں کہ یہ ذمہ داریاں تو ساری آپ کے گھر والوں اور رشتہ داروں نے سنبھالی ہوتی ہیں کہ یہ پہنے گی کیا, یہ کھائے گی کیا, یہ رہے گی کیا, کہاں, یہ بیٹھے گی کیسے, یہ اٹھے گی کیسے, تو کیا یہ درست ہے؟ اور ایسے میں ایک خاوند کیا کرے؟ بغدادی صاحب بات یہ ہے کہ پہلے تو میں تھوڑا سا اضافہ کر لوں گا جو آپ کی گفتگو چل رہی تھی اس پہ. وہ یہ تھی کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ مرد نے اپنی بیوی کے جائز حقوق یا جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کرنا ہے, جو بھی ایک انسان بشر کا ایک تقاضا ہے بشریت کے تحت وہ پورا کرنا ہے. دوسری بات آ جاتی ہے کہ کیونکہ یہ بوتھ سائڈ سے گیو اینڈ ٹیک ہے, اگر دونوں اس کو برابر لے کر نہیں چلیں گے, ایک اپنے حقوق کا مطالبہ کرے, اگر اس کو نہیں ملے تو وہاں پہ جنگ شروع ہو جائے گی. دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ اس کو اتنا علم بھی ہونا چاہیے کہ میں جس سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کیا وہاں پر اس میں مطالبہ پورا کرنے کی سخت بھی ہے یا نہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. سخت سے کیا مراد ہے؟ اچھا یہ استطاعت ہے, فائنانس, بارک اللہ فیک, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا وہ جیسے کہ انہوں نے سوال بھی کیا کہ وہ کیا اتنا اس کے لیے لڑ سکتے ہیں یا کیا سخت کو کیسے ڈیفائن کریں؟ میں اس میں نا ایک جو دنیا داری کی جو فائنانس ہے نا اس پہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ہمارے لیے تو مشعل راہ وہی لوگ ہیں, تو جب آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں اب دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس میں یہ کائنات ہے, آپ اگر صرف فرما دیں تو پوری کائنات سونا بن جاتی, لیکن آپ نے ایک اختیاری فقر کو اختیار فرمایا. لیکن اس کے باوجود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی روایات میں یہ ملتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے جاتے, اور بعض اوقات ایک روایت ایسی ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں ان کو مزدوری ملی, اس کے مقابلے میں جو اجرت ملتی ہے وہ گندم اور اس کا آٹا لے کر گھر آتے ہیں. آخری پہر میں سیدہ کائنات اس وقت اٹھتی ہیں اور ان کے لیے روٹی بناتی ہیں اور بچوں کے لیے اس آٹے کی روٹی بناتی ہیں, بلکہ آٹا پیستی ہیں روایت میں یہ ہے چکی کے ساتھ, اور پھر کھانا بنا کر بچوں کو اور اپنے میاں کو دیتی ہیں. یہ مشعل راہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس صبر بھی ہونا چاہیے اور ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو الٹرنیٹ ہے اس کے پاس کتنا ایک اویلیبل ہے جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن جو بات یہاں پر ہوئی کہ وہ ہاتھ کو جس طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے نا کہ اتنا کھول بھی نہ دو کہ آپ کے پاس کچھ نہ بچے, اور اپنی گردن سے یوں بھی باندھ نہ دو, بخل نہ کرو کہ وہ پھر آپ کا مال وہ کہاں لے کر جائیں گے. جب آپ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہر چیز کو جس چیز کا جو حق طے کر دیا گیا اگر وہ ادا کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کے ایمان میں, عمر میں, مال میں, اولاد میں برکت ڈال دیتا ہے. اور اگر آپ جب یہ پراپر نہیں کرتے ہو تو آپ ظلم کر رہے ہو, کیونکہ ظلم کی تعریف ہی ہے نا وضع الشیء فی غیر محلہ, جس چیز کا جو حق ہے وہ اس کو پراپر نہ دینا اور اس کو دوسری جگہ پہ رکھ دینا یہ ظلم ہے. تو پوری لائف ظلم کا شکار ہو گئی. کالر ہے ہمارے ساتھ, یحییٰ ہے, آدھا سوال آپ کا باقی ہے. ٹھیک ہے بالکل اس پہ آتے ہیں. یحییٰ السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. پہلے تو بڑی آپ لوگ کی مہربانی کہ صبح میں ایک اخلاقیات کا درس دیتے ہیں اور بڑے اچھے موضوعات لے کے آتے ہیں. آپ کے دونوں معزز مہمانوں کو سلام ہوں. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق سب کے ڈیفائن کر دیے ہیں. اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر ماں کا حقوق ہے یا بیوی کے حقوق ہے یا کسی کے بھی حقوق ہیں تو ہم اس کو پورا کریں. ہوتا یہ کہ جب میں کہوں گا کہ جب ہم شادی کر کے آتے ہیں تو ہماری شادی صرف ایک عورت کی شادی اس کے مرد ایک شوہر سے نہیں ہوتی, کیونکہ پورے فیملی کے ساتھ اس کا کنسرن ہوتا ہے. اب یہ بیلنس آف پاور رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عورت, اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو اتنی ہی محبت آپ کو اپنی بیوی سے بھی ہونی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ماں کے حقوق پورے کرتے ہیں تو بیوی کے حقوق کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ہوتی ہے. عورت آپ کی کوئی غلام نہیں ہوتی, کوئی نوکر نہیں ہوتی. اگر آپ محبت دیں گے, صرف ریسپیکٹ کی بات ہے, میں کہتا ہوں اگر آپ ریسپیکٹ بھی دیں گے نا, عورت آپ کے اوپر جان نشاور کر دی گی. میں کہتا ہوں ریسپیکٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بس تھینک یو سو مچ, یہی مجھے کہنا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. پیاری انہوں نے بات کی ہے ماشاءاللہ کہ جب آپ ایک ڈیو رسپیکٹ کسی کو دیں گے تو بندہ خود کمپرومائز پہ آ جاتا ہے, اور جب آپ وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے تو اس وقت آٹومیٹیکلی آپ کے لیے دوسرے لوگ بھی پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. آپ نے جو بات کی تھی کہ آج کل گھروں کے اندر مداخلت بہت زیادہ ہے اس سوسائٹی کے اندر. وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک بچی کو بیاہ کے کسی جگہ پر دے دیا
تو اب آپ یہ چیز پہلے تھی کہ آپ نے چیک کرنا تھا، اور یہ روایات میں بھی ملتا ہے، ہمارے اسلام کا یہ اصول بھی ہے کہ آپ نے بچی کو جس جگہ پر دینا ہے پہلے یہ چیک کریں، لفظ کفء کا استعمال ہوتا ہے کہ کفء لہا، کیا وہ گھر اس عورت کے سٹیٹس کے مطابق ہے؟ صحیح. ایک بچی نے جس گھر کے اندر پرورش پائی ہوئی ہے اور جس انداز میں اس نے زندگی اپنی گزاری ہوئی ہے، آپ کسی ایسے گھر میں اس کو بھیج رہے ہو جہاں پہ اس کو وہ سہولیات زندگی میں کبھی میسر آ ہی نہیں سکتی. آپ نے تو اس کی ایک عادت بنا دی جو اب نیچر بن چکی ہے، اب وہ اس نیچر کو کیسے جا کے بدلے گی اس گھر کے اندر؟ تو گویا کہ آپ سلیکشن کے دوران سب سے پہلے خود یہ غلطی کر رہے ہیں. تو گویا کہ آپ نے سب سے پہلے شادی سے پہلے ان چیزوں کو چیک کرنا ہوگا کہ جہاں پر آپ بھیج رہے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بیٹی ہماری ہے تو اس بیٹی کے اندر کمپرومائز لیول کیا ہے، وہ کمپرومائز کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس بچی کو آپ گھر لے کر آ رہے ہو وہ تو کسی کی بیٹی ہے، کل آپ کی بیٹی بھی تو کسی کے گھر جائے گی. آج آپ کسی کے حق ادا نہیں کر رہے ہو، کل تو آپ کسی کے حقوق سے مطالبہ کرو گے کہ میری بیٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے. تو آپ یہ جب اس اینگل سے بن کے سوچیں گے، جیسے فقہائے کرام نے اصول دیا ہے نا کہ آپ جب کسی کو فتویٰ دینے لگیں تو آپ اپنے آپ کو ریپلیس کر لیں اس کی جگہ پہ. تو وہ بن کے جب سوچیں گے تو اس وقت آپ کو فتوے کی خود سمجھ آ جائے گی کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط، یا یہ معاشرے کے مطابق ہے یا نہیں. ایسے ہی ہے کہ جب آپ اپنی عورتوں کے ساتھ ڈیل کرنے لگیں تو یہ بن کے سوچیں کہ اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈیل کرے گا تو کیا وہ میرے لیے قابل قبول ہوگی یا نہیں. بالکل صحیح. اگر وہ قابل قبول آپ کے لیے ہے تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ بھی کر سکتے ہیں. اب جو بے جا کی مداخلت ہے وہ جب بچیاں آ جاتی ہیں تو پیچھے گھروں سے بھی شروع ہو جاتی ہیں، سہیلیوں سے بھی شروع ہو جاتی ہیں، دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی شروع ہو جاتی ہیں. یہ بھی بعض اوقات دوسرے گھروں کو برباد کرنے کے مترادف ہوتا ہے. آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیسے پکاتے ہو، کیا کھاتے ہو، ہائے اللہ وہاں تو فریج ہی نہیں ہے، وہاں تو یہ نہیں. مطلب ان چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے. آپ کسی کے گھر کے معاملات کے اندر انٹرفیئر مت کریں. اگر کوئی آپ کے گھر میں نہیں کرتا تو آپ کسی کے گھر میں نہ کریں. بہت سارے کیسز ایسے خود ہم نے سنے ہوئے ہیں. لیکن سمجھدار عورتیں جب کوئی ان کو اس طرح کی بات کر کے وہ شیطانیت کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کو ایسا ہی جواب دے کر منہ بند بھی کرواتی ہیں. لیکن بغدادی صاحب ایک کالر ہے، اس کے بعد میں اسی سوال کو جو کہ نادیہ کی بات سے آپ نے سوال کیا تھا اس کو جوڑیں گے. ایوب صاحب ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. جی بالکل، بہت اچھا پروگرام ہے. تھینک یو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو ہمارے معاشرے میں جو لڑکی کی تربیت ہے اس کا بہت بڑا فقدان ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے وہ 70% جو ہے رورل پر جو ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پر اچھی تربیت کا نہ ہونا آگے جا کے اس کے ثمرات جو ہیں وہ بہت نیگیٹو نکلتے ہیں. صحیح. ساس اور بہو کا جھگڑا تو ہم سنتے آئے ہیں جس نے آج تک لاتعداد گھر تباہ کر دیے ہیں. لیکن اس کی جو اصل جو مین وجہ ہے وہ تربیت کا نہ ہونا ہے. اگر میں نے اپنی بیٹی کی اچھی پرورش نہیں کی، اگر میں نے غلط جگہ پہ بھی اس کی سائڈ لی ہے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے، تو میں اس کا کبھی بھی گھر آباد نہیں کر سکتا. میری اگر بیوی ہے، وہ اس کی بیٹی اگر کہیں پہ غلط جا رہی ہے، کوئی غلط کام کر رہی ہے، لیکن وہ غلط پہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے جا کے وہ کسی اچھے جو ہے گھر میں جا کے اچھی زندگی بسر کر سکے گی. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک لڑکی کی ایک اچھی تربیت ہونی چاہیے جو اس کو اپنے گھر میں ملے اور آگے جا کے سسرال میں وہ تربیت اس کے ساتھ چلے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایوب صاحب. ایک تو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. اس میں میں ایک پوائنٹ پہ تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. پہلے مبین ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر میں اپنا آپ کے پروگرام کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان میں اتنا اچھا یعنی کہ پروگرام لوگوں کے لیے کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آپ کا جو ٹاپک ہے جی میاں اور بیوی کا، جی ہمیں کم از کم جو ہے نا جب اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کو جب دوسرے کے گھر ہم بیاتے ہیں تو ہمیں کم از کم ان کو ہم ایز اے مسلم یعنی کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان کو نا تربیت دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ان کی زندگیوں کو مثال بنا کر ہمیں اپنی زندگیوں کو ترتیب دینا چاہیے. مبین صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. ایک اور کالر ہے، نازیہ ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم نازیہ، کیسی ہیں آپ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟
جی میں بھی ٹھیک ہوں. نازیہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سر آپ سے بھی، کیا نام ہے اگر رہائش صحیح نہیں ہو، بیوی بچوں کے رہنے کا ڈھنگ صحیح نہیں ہو، اور کیا نام ہے نا پھر شوہر سے فرمائش کی جائے بھائی ایک ہی کمرہ ہے، اس میں کچن باتھ روم ٹوائلٹ اور سب چیزیں، جس میں اتنی پریشانی ہوتی ہے مجھے اپنے بچوں کے ساتھ، اگر میں مطالبہ کرتی ہوں تو مجھے مارتے پیٹتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے شوہر افورڈ کر سکتے ہیں بڑا گھر، یعنی 2-3 کمرے؟ جی آپ کے شوہر لے کر دے سکتے ہیں آپ کو؟ جی دے سکتے ہیں، کیونکہ میرے سسر کا بھی الگ مکان ہے 420 گز کا، اور میری ساس کا بھی مکان ہے. ٹھیک ہے نازیہ، بالکل پوچھ لیتے ہیں، ضرور پوچھیں گے اس بارے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ سونیا ہیں. جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مرد کے سارے حقوق ہیں، بیوی سے کوئی فرض نہیں ہے، بیوی کا کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی فرض نہیں بنتا خاوند پہ. بالکل بنتا ہے، وہ ہم الگ شو کریں. نہیں یہ بیوی کے حقوق ہے نا، بیوی کے حقوق. وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا بیوی کے حقوق نہیں ہیں؟ تو آج تو بھائی بیوی کے حقوق پہ ہی بات کریں. آج بیوی کے حقوق پر ہی ہم بات کریں. جی بالکل بیوی کے حقوق پر ہی بات کریں. کچھ پوچھنا چاہیں گی آپ اس حوالے سے؟ جی میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ بیویوں کو بھی اپنے خاوند کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے مطابق کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کرنا چاہیے. بالکل، بہت شکریہ سونیا ایبٹ آباد سے کال کرنے کے لیے. اور یقیناً ہم شوہر کے جو حقوق ہیں اس پر بھی ایک پورا سیگمنٹ کریں گے، پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ. بغدادی صاحب ایک تو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے بات، دوسرا جو ڈیفر کرنا چاہ رہا تھا میں بات سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ فوکس لڑکے پہ، بوائے پہ کیا جاتا ہے، اس کی تربیت پہ کیا جاتا ہے، اور لڑکی کو فار نو ریزن اگنور کیا جاتا ہے تربیت کے معاملے میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تربیت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کی تربیت کریں، تربیت یہ ہوتی ہے جو آپ اپنی کریں. اگر انڈیویجولی آپ تربیت کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کی، ٹھیک ہے، تو بڑی اچھی آپ کی سوسائٹی ویل مینج ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم آئے گی اس طرح کی. اچھا یہ اس کے باوجود بھی اس بات میں بڑا وزن ہے کہ یہ واقعی بہت ساری جگہوں پہ یہ ضرور کیا جاتا ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور بچیوں کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی. لیکن ایجوکیشن میں بھی نا میں یہ گزارش کروں گا سکھرا صاحب کہ ایجوکیشن کا مطلب ہے پازیٹیو چینج ان بیہیویئر. اگر مثبت تبدیلی آپ کے رویے میں ایجوکیشن سے نہیں آ رہی ہے تو وہ ایجوکیشن نہیں ہے. Not a positive change in grades. Yes. تو آج کل ہے ہماری کمرشل ایجوکیشن، تو اس کے لیے تو سب لوگ تیار ہیں، روزی کمانے کے لیے بن جاتے ہیں، پھر وہ روزی پوری بھی نہیں ڈلتی ہے. جب ہم اپنے کردار کو بدلنے کے لیے تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارے کردار بھی بدلیں گے، ہمارا معاشرہ بھی بدلے گا. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک ٹو سب سویرے پاکستان. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اپنے شوہر پر، اور کون کون سے ایسے حق ہیں جو شوہر کو ادا کرنے ہوتے ہیں بیوی کے لیے. بریک سے پہلے کچھ کالرز بھی آئے، اور نادیہ آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ایک کالر کا سوال وہ آپ اپنی ڈسکشن میں آپ بھی جواب دیتے ہیں، بغدادی صاحب سے بھی لیں گے کہ وہ ایک کمرے میں رہنے والی جو خاتون، اور ادھر ہی اس کا کچن، وہیں اس کا باتھ روم، اور اس کا شوہر افورڈ کر سکتا ہے، اور جب بیوی کہتی ہے کہ مجھے 2 کمروں کا گھر لے دو یا کوئی بڑا گھر لے دو جہاں میری ضروریات زندگی ایسے طریقے سے پوری ہو جائے، تو وہ مارتا پیٹتا بھی ہے. تو یہ مارنا پیٹنا یا اس کا مطالبہ کیا ناجائز ہے؟ اس کی کتنی ممانعت ہے؟ اس پہ میں بات کرتی ہوں. پہلے بھائی نے کہا کہ جو تربیت ہے بیٹی کی نہیں کی جاتی، بیٹے کی جاتی ہے، تو یہ ایک المیہ ہے. ایجوکیشن پہ تو بیٹے کی ہی زور دیا جاتا ہے، لیکن تربیت پہ بیٹی پہ زور دیا جاتا ہے. اسے یہ کہا جاتا ہے تم نے اگلے گھر جانا ہے، تم نے اگلے گھر جانا ہے، تم نے یہ کمپرومائز کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ سیکھنا ہے. یہ بیٹی کی تربیت کی جاتی ہے، اور کمپرومائز کسی حد تک عورت ہی کرتی ہے، بیوی ہی کرتی ہے. لیکن بیٹے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بیٹا جو آنے والی ہے اس کا خیال تم نے رکھنا ہے، اس کو برا نہیں کہنا، اس کو گالی نہیں دینی، اس کو مارنا نہیں. وہ جو آ رہی ہے بالکل وہ بیٹے کی تربیت نہیں کی جاتی. یہ آج کے معاشرے کا سب سے بڑا جو میں سمجھتی ہوں ایک دردناک پہلو ہے جس پہ غور کرنا ہوگا. ہماری ماؤں کو ہی ہم انہیں شیر بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا جو آنے والی ہے اس پہ روب ڈال دینا، آتے ہی اس کو دبا دینا، اس کو وہ دبک جائے گی اور بس تمہارا روب ہو جائے گا. لیکن تربیت دونوں طرف سے ہونی چاہیے، بیٹے کو بھی کمپرومائز کے لیے کہنا چاہیے اور بیٹی کو بھی کمپرومائز کے لیے کہنا چاہیے. اب آپ نے وہ جو
سوال کا کہا کہ انہوں نے کہا کہ گھر لے کے دے سکتا ہے لیکن وہ ان پہ سب و شتم کرتا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی خوبصورت حسن کے ساتھ پیدا کیا ہے. سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے انسانوں کو بہترین صورت بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اب بہترین صورت اب عورت کو نہیں کہا صرف اور مرد کو نہیں کہا, انسانوں کو کہا جس میں عورت بھی شامل ہے. اور حدیث مبارکہ کچھ الفاظ اس طرح ہیں کہ اپنی بیویوں سے محبت کے ساتھ پیش آیا کرو, ان پہ سب و شتم نہ کرو, گالی گلوچ نہ کرو, اور ان کے چہروں پہ تھپڑ نہ مارو, انہیں گالی نہ دو. لیکن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. کوئی میں کہوں کوئی اور بندہ کہے تو شاید اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے, لیکن اتنی ایتھینٹک بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا, انہوں نے اس کی ممانت فرمائی ہے. اور گھر لے کے دینا, کھانا لے کے دینا, یہ ساری شوہر کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں وہ اس کو کم از کم اتنا گھر پرووائڈ کرے, ایک کمرہ ہو, ایک کچن ہو اور ایک باتھ روم ہو, اتنا پرووائڈ کرنا چاہیے جس سے وہ آسانی سے رہ سکے. اور اس پہ جو ظلم کرنا ہے وہ تو پھر اور ہی ظلم ہے. میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اگر کوئی نیک عمل کرتے ہو روزانہ, اس میں نیکی کرتے ہو اور کچھ خیرات کرتے ہو, اللہ کی راہ میں دینار دیتے ہو, پیسے دیتے ہو, اللہ کی راہ میں دیتے ہو, کسی یتیم پہ خرچ کرتے ہو, کسی یتیم کو صدقہ دیتے ہو, کسی مسکین کو صدقہ دیتے ہو, یا کوئی بھی کسی اور کو دیتے ہو کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے تاکہ آپ کی جو اگلی راہ ہے وہ آسان ہو جائے, تو اس میں بہتر صدقہ ہے, بہتر دینار ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی بیوی پہ جو خرچ کر رہے ہو وہ دینار زیادہ بہتر اور ثواب والا ہے تمہارے لیے. تو ہاں بالکل وہ زیادہ بہترین دینار ہے. اور ہم لوگ اس چیز کو سوچتے ہی سمجھتے نہیں ہے. عورت ناقص العقل ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مرد کو سربراہ اسی لیے بنایا گیا کہ وہ سمجھ رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, اور اس کو سارے معاملات باہر کے بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور گھریلو معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور ان معاملات کو دیکھتے ہوئے مرد کو یہ چاہیے کہ اپنی عورت کو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے اوپر اب حکمران ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حکمران کی طرح ہی مسلط ہے, قرآن یہی کہہ رہا ہے. لیکن حکمران کا کیا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو آپ کی رعایا ہے اس کو کیا کرے, خیال رکھے, کھانے کا, پینے کا, گھر کا اور بیماری کا, ہر قسم کا. لیکن اگر وہ یہ خیال نہیں رکھتا تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم کر رہا ہے وہ مرد. اور اگر وہ سن رہا ہے تو کائنڈلی اپنی عاقبت کو بچائے اور اپنے بیوی بچے جو اتنے تنگ ماحول میں رہ رہے ہیں, جن کی تربیت خراب ہو رہی ہے, یقیناً جب وہ ماں باپ کا یہ کلیش دیکھتے ہیں تو ان کی بھی تربیت پہ اثر انداز. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے. جس عورت پر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے کل کو اسی نے ماں بننا ہے, اسی نے ساس بننا ہے. نفسیاتی ایک اس کے اندر ایک چیز موجود ہو جاتی ہے جس سے اس میں چڑچڑا پن آتا ہے اور وہ بچوں پہ بغدادی صاحب ظلم بھی کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کو غصہ وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں یہ فرماتے ہیں, اور وہ حدیث شریف ہی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں اور بیوی کے لیے, ان کے راحت اور آرام کے لیے اور ان کے نان و نفع کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, فرمایا کہ وہ جہاد کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کے لیے, اور جیسے یہ ہو گیا کہ خیر دینار ما انفقتہ علی اہلک, کہ بہترین دینار ہی وہ ہے, بہترین روپیہ اور بہترین پیسہ وہ ہے جو آپ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں. اب بات ایک یہ ہے سکھیرا صاحب, ایک رزق ہے جو آپ کے پاس آ گیا منتظم ہونے کی حیثیت سے, اس رزق میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے. سب سے پہلا حصہ تو اسی حدیث کے مطابق آ گیا کہ وہ آپ کے گھر والوں کا ہے, پھر آپ کے مساکین اور رشتہ دار ہیں جو یتیم ہیں ان کا حصہ ہے. جو رزق اللہ رب العزت نے جس پرپز کے لیے آپ کو دیا ہے, آپ اس پر سانپ بن کر مت بیٹھیں, اس پرپز کے لیے اس کو خرچ کریں. کیا بات ہے. جب آپ کے پاس آئے ہوئے رزق کو جو رب نے آپ کو کسی کے لیے دیا ہے, آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھ کے لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ رب العزت آپ سے دستے برکت اپنا اٹھا لے گا. اس وقت وہ پیسہ آپ کا پڑا رہے گا, آپ مر کے قبر میں بھی چلے جاؤ گے, پیسہ بینکوں میں ہی ہوگا, آپ کی اولادیں اسی پیسے کو غلط راستوں میں اڑائیں گی, اور آپ کے اس قبر کے اندر بھی وہ عذاب کا سبب بنے گا. لہٰذا جو پیسہ رب نے جو رزق دے دیا ہے نا, رب کے دیے ہوئے رزق کے اندر آپ کون ہوتے ہو کہ اس کو کاٹ کے کٹ لگا کے اور کسی اور کو دے دو. وہ بالکل صحیح. اس لیے گزارش یہ ہے کہ آج سوسائٹی کے اندر یہ ہمارے بڑے پرابلمس چلے آ رہے ہیں. آپ نے ماں باپ کا ایک ہر چیز کا دیکھو نا ڈیفائن کر دیا گیا ہے, ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھو. بالکل ٹھیک. بیوی کا اپنا حق ہے اور اپنا مقام ہے, اس کو ڈیو رسپیکٹ دو. بیوی کا کام ہے کہ اگر وہ ماں باپ کو ڈیو رسپیکٹ دے رہا ہے تو وہاں پر اس کے اندر ٹانگ مت اڑائے. ایسے ہی آپ کے رشتہ دار ہیں, صلہ رحمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیا ہمارے دین کا امتیاز ہے, آپ صلہ رحمی کریں. آپ کی بیوی کا یہ حق نہیں بنتا, جب وہ باقی حقوق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کا یہ بھی حق بنتا ہے
کہ صلہ رحمی کے اندر اپنے خاوند کے معاملات کے اندر روڑا مت اٹکائے. تو یہ جب آپ بیلنسڈ لائف، وہ شروع میں بھی ایک کالر نے کہا تھا کہ جب بیلنسڈ لائف لے کر چلیں گے تو یہ پرابلم کسی صورت بالکل نہیں ہوں گے. اچھا چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا کوئکلی ان ساری چیزوں کو کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو حق مہر کی جو ادائیگی ہے اس میں تاخیر اگر ہوتی ہے تو کیا یہ باعث گناہ ہے یا نہیں؟ فوری ادائیگی ہے، اور اگر رضامندی سے اس کو معجل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے اگر عورت کی رضامندی اس میں شامل ہے. اوکے، تو عورت کی مرضی سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ فارم بھی فل کرتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے معجل و غیر معجل. ایک چیز مینشن کر دوں، آج کل جو نکاح جب کرتے ہیں لڑکی سے، کیونکہ میں تو پبلک فیلڈ میں جاتی ہوں، مجھے سارا یہ پتہ ہے، آج کل جب نکاح کا وہ خانہ اس پہ کراس کر دیتے ہیں، اس پہ کراس کر دیتے ہیں. مہر جو ہے نا یہ عوض ہے، اس کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ زوجیت کا جو حلال طریقہ ہے اس کے لیے ایک بیسک رول ہے. اس کا اصل طریقہ ہے کہ آپ اس کو ایک لمٹ کے اندر جتنا آپ پے کر سکتے ہیں، استطاعت ہے اتنا طے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر مہر کے اندر آپ جو زیور دیتے ہیں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ کا یہ نہ ہو کہ انہوں نے لکھوانا ضرور تھا اور آپ نے ادا کرنے کی سخت نہیں رہی تو وہ ایسے ہی پڑا رہے ساری زندگی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے ہو جائے کہ وہ زیور کی ماد میں بھی شامل ہو جائے اور کچھ ایکسٹرا چیزیں اس کا کوشش کی جائے، ارینج ہو جائے. نہیں ہوتا تو پھر اس کا وہ عورت کی طرف سے عورت اس کو معاف بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ عورت کا حق ہے. کیونکہ نا قرآن مجید میں بھی یہ واضح طور پہ کہہ دیا نا کہ جو حق مہر آپ کو دیا، مطلب آپ پہ عورت کی طرف سے آگے آپ پہ لاگو ہو گیا تو وہ اپنی مرضی سے رضامندی سے خوشی کے ساتھ معاف کر دے تو اس کو یوز کر لو، استعمال کر لو. لیکن اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ، یہ حدیث مبارک ہے، اس نیت کے ساتھ حق مہر لکھتا ہے کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے، تو وہ گناہ کا مرتکب ہوا. اور گناہ کبیرہ حشر کے روز جب اٹھایا جائے گا تو وہ حق مہر جو اس نے ادا نہیں کیا اور وہ جو شادی ہے وہ گناہ کبیرہ کے طور پہ سامنے آئے گی. بالکل صحیح. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. نادیہ صاحبہ، مارنے پیٹنے کے حوالے سے تو بات ہوئی، اکثر ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اب روزگار کے سلسلے میں شوہر باہر چلے جاتے ہیں بیرون ملک اور بیویاں سالوں مہینوں انتظار کرتی رہ جاتی ہیں. ان کے لیے کیا حکم ہے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ساتھ رہنا ضروری ہے یا باوجہ مجبوری اگر شوہر بیرون ملک ہے تو اس سلسلے میں کیا کہا گیا؟ نہیں، اعتدال پسندی تو جو ہے اور قناعت پسندی وہ تو اللہ کریم نے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے. دیکھیے، اگر رزق کی خاطر وہ گیا ہے اور عورت کا اس کے ساتھ رابطہ موجود ہے، کانٹیکٹ ہے، اس کا ٹیلی فونک کانٹیکٹ ہے یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی رابطہ، جیسے آج کل سوشل لائف ہے، آپ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں، آپ کا رابطہ ہے، ٹیلی فونک رابطہ موجود ہے اور وہ احسن طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے تعلق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ تعلق بحال رکھیں. اف اگر ہسبینڈ تعلق نہیں رکھ رہا، اس نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا، واسطہ نہیں رکھا یا اپنا معاملات نہیں وہ نبھا سکا، تو پھر عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلا کا، جیسے انہوں نے کہا، بڑے احسن طریقے سے خلا کا جو ہے ایک آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے حقوق عورت کو، اس حق پہ جو ہے نا وہ عورت جو ہے اس پہ عمل کر سکتی ہے. شوہر کا رجحان واپس عورت کی طرف آ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ تعلق بحال رہے اور وہ صرف رزق کمانے کے لیے گیا ہے اور اس کی کوشش اور اس کی محنت کو بھی عورت آگے مد نظر رکھے. صرف یہی نہ سوچ لے کہ مجھ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. جنگیں ہوتی تھی، صحابہ کرام بہت مہینوں جو ہے وہ ان کی بیویاں پیچھے رہتی ہوتی تھی اور صبر استقامت کے ساتھ رہتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات بھی جو ہیں وہ بھی صبر و استقامت کے ساتھ رہتی تھی. ان معاملات کو دونوں طرف سے بیلنس دیکھنا پڑے گا اور فوری طور پہ یہ نہیں کرنا 2 سال رابطہ نہیں کیا تو بغدادی صاحب فوراً وہ عدالت سے رجوع کر لیا، یہ معاملہ نہیں کرنا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، سوری، دوست محمد جی ہمارے ساتھ لورا لائی سے. السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر میں یہ پوچھ رہا تھا، ہمارا بیٹی کا ولور 1,50,000 روپے اس نے دیا ہے. ابھی جو بڑا ادارہ ہے دمبا ممبا جو ہم لوگ لیتے ہیں، یہ سسر والوں پر ہوتا ہے یا ہمارے لوگوں پر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو آگے دوست محمد صاحب دوبارہ ذرا ریپیٹ کیجیے اپنا سوال. سر ہمارا بیٹی جو میں نے دیا ہے اس کو 1,50,000 روپے ہم کو ملا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بڑا جو آ رہا ہے دمبا ممبا سسر والوں پر ہوتا ہے یا ہمارا پر ہوتا ہے؟ ولیمے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ ولور ہم کو دیا ہے 1,50,000 روپے. 1,50,000 دیا ہے بیٹی. اچھا صحیح، کیونکہ نا ان کی میں بھی کہ ایسا ہو
کہ یہ بیٹی والے ہیں تو انہوں نے لڑکے والے نے ان کو پیسے دیے ہوں 1.5 لاکھ روپے کہ آپ اس کے ساتھ شادی کے جو معاملات ہیں ان کو پورا کر لیں. لڑکی والوں نے دیے ہیں لڑکے والوں کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ نہیں لڑکی کے دیے ہیں جی, مطلب وہ ایز اے جہیز کہہ لیں, لیکن بیسیکلی یہ تو بڑی سخت جو ہے نا وہ بات انہوں نے کی ہے کہ ساتھ بیٹی بھی دے رہے ہیں, ساتھ پیسے بھی دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس معاشرے میں میرا یہ خیال ہے انہوں نے کہا ہم نے جو اپنا بیٹی دیا ہے اس کا ہمیں 1.5 لاکھ ملا ہے, تو ولیمہ کس نے کرنا, تو ولیمہ کا جو خرچہ ہے وہ کس پہ ہے, وہ میرے خیال میں اچھا اس میں روایت بھی ہے, امکانات طے کر لیتے ہیں, جو بھی طریقہ ہے جو بھی طریقہ ہے دونوں کو بات کر دونوں جو کر رہے ہیں وہ دونوں ہی غلط ہیں. ہاں اگر یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی رضامندی کے ساتھ ہے, یعنی یہ محسوس کوئی کر رہا ہے کہ جہاں سے میں بچی لینے جا رہا ہوں اور وہ اتنے غریب لوگ ہیں اور وہ اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے وجود کو, اپنی عزت کو, سفید پیشی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, لوگوں کے سامنے اس کو اوپن نہیں ہونا دینا چاہتے, تو ایسی صورت میں اگر کوئی کمپرومائز ہے اور صلح صفائی کے ساتھ اور اس طرح سے کوئی پیمنٹ کر کے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے خرچہ کر لیں تو دین نو پرابلم. لیکن اگر طے کیا جا رہا ہے اور طے کر کے لیے لینے دینے کا کام کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے. کسی بچی کے اوپر طے کر کے پیسے لینا یہ بھی غلط ہے, اور پیسے بچی رشتہ دینے کے لیے ساتھ میں پیسے طے کر کے دینا یہ بھی غلط ہے. ہم جہیز میں پہلے یہ بات کر بھی چکے ہیں. بالکل. اچھا بغدادی صاحب, ایک جو معاملہ ہمارا ساس بہو کے کانٹیکسٹ میں نہیں کریں گے ہم اس کو ڈسکس, چونکہ مرد پہ زیادہ ایک ذمہ داری ہے چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا, تو پیرنٹس کے حقوق, فیملی کے اور اس کی بیوی کے حقوق, ان کو کس طرح مینیج کریں, متوازن کس طرح رکھیں ان کو؟ دیکھیں وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کا ایک حق ہے, آپ اس کو اگر اس پراپر جگہ پہ رکھیں گے, وہ پراپر حقوق کو ادا کریں گے تو آپ کی لائف بیلنسڈ لائف ہو جائے گی. آج کل سب سے بڑی پرابلم بھی یہی چلی آ رہی ہے کہ جب بچیاں بیاہ کے آتی ہیں جس گھر میں وہ آتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر, وہ جوائنٹ فیملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو بچی ہے اس نے تمام گھر والوں کے لیے کھانا بنانا ہے. اب شریعت اسلامیہ نے یہ طے کر لیا ہوا ہے, یہ اصول ہے ہمارے پاس, کہ جو نان و نفقہ سے مراد ہی یہی ہے کہ آپ, وہ عورت کھانا بنا کے نہیں دے گی بلکہ یہ آپ کا فرض ہے کہ اس کے کھانے کا بندوبست کرو. اگر وہ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کے دے رہی ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے, دوسری ترجیح دینی ہو نہیں, میں اس میں ایڈ کرتی ہوں کہ یہ لیکن اس میں ہوتا ہے یہ گیو اینڈ ٹیک ہے بیسیکلی. مرد کیونکہ باہر کی امور سارے انجام دیتا ہے, عورت گھر کے امور سارے انجام دیتی ہے, تو اس طریقے سے وہ بیلنس لائف چلتی ہے. میں تھوڑا سا آگے کر دوں کہ یہ جو معاملات آج ہماری خواتین ہیں, رمضان ہے, نیند خراب ہو رہی ہے ان کی, اٹھتی ہیں وقت سے پہلے اٹھتی ہے, مرد سویا ہوتا ہے 10 منٹ پہلے اٹھتا ہے, اٹھ کے کرتا ہے, اور اس کا تھینکس بھی نہیں ادا کرتے, شکریہ بھی نہیں ادا کرتے کہ تم نے اتنا عظیم احسان کیا کہ مجھے روزہ جیسی اتنی خوبصورت جو نعمت ہے وہ عطا کی اللہ نے, اور میں نے اس کو تمہارے بنائے ہوئے کھانے سے. یہ سب سے بڑا المیہ, عورت کو کبھی تھینکس کا جو ورڈ ہے پلٹ کے مرد نہیں کرے گا. یہ آپ کوئی بھی کوئی کتاب پڑھ لیں, آپ حدیث شریف کی پڑھ لیں, قرآن مجید میں پڑھ لیں, عورت کا ہرگز فرض نہیں ہے کہ وہ گھر کا جھاڑو پوچھا کرے, گھر میں برتن دھوئے, کپڑے صاف کرے, کھانا بنائے. یہ اس کے کوئی فرائض کہیں بھی شامل نہیں, نہ یہ اللہ بقرہ کی تفسیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے موجود ہے. لیکن ہم نے, ہماری جو سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ یہ بہت خوبصورت سوسائٹی ہے, بہت پیاری سوسائٹی ہے, اور جیسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کے گھر میں ایک باندھی تھی وہ کام کرنے کے لیے, حضرت فضہ. آپ نے کیا کیا ہوتا ہے, ایک دن خود وہ کام کرتی تھی, ایک دن آپ وہ خود کام کرتی تھی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن اگر مرد افورڈ نہیں کرتا, پھر میں مردوں کے حق میں بول رہی ہوں, میں یہ عورت کو بالکل اس کو ساتھ لے کے, اگر عورت جو ہے وہ دیکھے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ یہ سارے معاملات افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس پہ احسان کرے, اور مرد کو اس کے احسان تلے دبے رہتے ہوئے اس کا تھینکس ادا کرنا. چھوٹی سی گزارش میں ساتھ میں یہ بھی کر دوں تاکہ بیلنس ہو جائے. ایک ہے قانون, آپ اگر رولز اینڈ ریگولیشن کو پراپر لے کر چلیں گے تو پھر تو میرا خیال میں دونوں سائڈز کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا اس طریقے کے مطابق. اب ایک چیز جو نہیں میں بتاتا ہوں, ایک چیز نہیں ایک اور چیز ہے نا, میں وہ بتا رہا ہوں, نفی نہیں ہوگی, وہ اسی کو بہتر میں جائے گی. الاخلاق فوق القانون, فرمایا گیا کہ جو اخلاق ہے نا یہ قانون سے بالا تر ہے. اور ہمارے جتنے بھی اسلام نے جو ہمیں طریقے سکھایا نا, اب کھانا دینا اور اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنا یہ حقوق میں ہو گیا, فرض ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو توکل کا بھی تو کوئی اجر و ثواب ہے, صبر کا بھی تو کوئی اجر و ثواب ہے. تو وہ اسی لیے چیزیں دی گئی ہیں تاکہ بیلنس لائف گزر سکے. تو آپ جب یعنی ایک سختی کے ساتھ اگر قوانین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان حقوق کو, تو مشکل پیش آئے گی. لیکن اگر آپ گیو اینڈ ٹیک کے مطابق ایک لڑکی جب شادی ہو کے آتی ہے نا, شادی ہو کے, تو وہ ینگ ہوتی ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 20-22 سال کی لڑکی کی اتنی ایج میں شادی کر دی جاتی ہے, اور وہ اپنے گھر میں ابھی وہ صرف ماسٹرز کر کے فارغ ہوتی ہے, ساتھ ہی پیرنٹس جو ہے وہ شادی کر دیتے ہیں. تو جب شادی کر کے آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو آئی ہے نا, اسے آتے ہی جو ہے نا وہ بڑی ماں کے رتبے پہ فائز کر دیں. یعنی
وہ اس کو لڑکی رہنے ہی نہیں دیتے. اگر ساس تھوڑا سا یہ کمپرومائز کر لے کہ یہ میری بیٹی کی طرح ہے, جو آ رہی ہے یہ میری بیٹی کی طرح ہے, جیسے میری بیٹی ذرا لیٹ اٹھتی ہے تو یہ بھی تھوڑا لیٹ اٹھ جائے, لیکن نماز کی غفلت نہیں. یہاں رک کے میں یہ بات کہوں گی کیونکہ میں کوئی بھی ایسی غیر شرعی بات نہیں کرنا چاہ رہی جو کہ دین کے ساتھ بالکل آپ نے درست نماز کے بعد کھانا بنا رہی ہے پورا دن, ہاں جی نماز نہ چھوڑے, اور ساتھ نہیں دے رہی ہے تو یہ بھی زیادتی. کھانا بنانا نہیں آتا بچیوں کو. پچھلے دور میں چلے جائیں تو بچیاں جو تھی وہ 10 سال کی کھانا بنا لیتی تھی. اس طرح کا تو معاملہ اب کی جو بچیاں ہیں وہ نہیں بنا سکتی. بالکل آپ کی بات یقیناً ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو سمجھ آئی ہوگی. اور وقت ختم ہو گیا. ایک سوال جو کوئکلی اگر بغدادی صاحب آپ جواب دے سکیں, آج کل کی بیویاں شوہر سے مطالبہ کرتی ہیں الگ گھر کا, کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل جائز ہے اگر اس کے پاس یہ استطاعت ہے. اگر استطاعت نہیں ہے اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر, اور استطاعت کے علاوہ اگر شوہر منع کر رہے تو مصلحتاً بیوی کو اس کا ساتھ. جو روایات میں آیا نا وہ یہی ہے, حدیث شریف کے اندر بھی آیا کہ آپ اس کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, اور وہ وہیں پہ رہائش دو جہاں پر آپ خود رہتے ہو. تو جہاں پر وہ رہائش جو وہ خود برداشت کر سکتا ہے تو وہاں پر تو اس نے بیوی کو رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. شادی کا جو ہے نا وہ رہ گیا ایشو, وہ یہی ہے کہ مرد کو اجازت دی ہوئی آقا علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات تھیں, آپ ان کے تمام حقوق پورے کرتے تھے, عدل کر سکے. اور اگر عدل نہیں کر سکتا اور قرآن نفقہ نہیں دے سکتا ایک کے ساتھ, وہ درمیان میں قرآن پاک کے ساتھ لٹکی ہوئی تلوار کی طرح نہ ہو. بہت شکریہ نادیہ صاحبہ, بغدادی صاحب, دونوں کا بہت شکریہ. جلدی سے ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. پیکیج آپ نے دیکھا. ہم بات کر رہے ہیں کہ پانی کی کمی جسم اور صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے. کون کون سی جلدی بیماریاں ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جب پانی کی کمی ہوتی ہے, پانی کی کمی ہوتی کیوں ہے, کون کون سے مسائل کی وجہ بنتی ہے اور اس کا حل کیا, خاص طور پر ہمیں روزانہ کتنا پانی پینا چاہیے. اور چونکہ رمضان ہے اور روزوں کی مناسبت سے بھی ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ رمضان المبارک میں جو پانی کی کمی ہے اس کو ہم کس کس ذریعے سے پورا کر سکتے ہیں. بالکل. اور اگر پانی کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں تو وہ بیماریاں کون کون سی ہیں, اور خاص طور پر ہم سکن کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر علی قاسمی صاحب, ماہر امراض جلد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں, خیریت سے آپ؟ اور تھینک یو سو مچ. ویلکم. ڈاکٹر صاحب, رمضان المبارک میں بہت کانشیس ہو جاتے ہیں ہم کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سحری میں بھی بہت زیادہ پانی انٹیک ہو, اور افطاری کے ٹائم تو ویسے ہی بس ہوئی ہوتی ہے کہ بس پانی ہو, ہمارے لیکوڈ ہو ہمارے پاس. تو کیا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے واٹر انٹیک کا ڈیورنگ رمضان؟ پہلے تو میں کہنا چاہوں گا, دیکھیں یہ وہ منتھ ہے رمضان کا کہ جو میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ جس طرح گاڑی ہے, آپ کو گاڑی کی ایک اس کو صحیح رکھنے کے لیے ایک ٹیوننگ کرانی پڑتی گاڑی کی, ہر سال یا 8-10 مہینے بعد آپ کرتے ہیں. رمضان بھی ہماری ٹیوننگ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں اس مہینے کے اندر آپ اپنی سب ایسی باڈی کے اندر ایک سسٹم ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ کی بیڈ ہیبٹس ختم ہو جاتی ہیں. کھانے پینے میں اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے, خدا نخواستہ آپ پتہ ہے اسموکنگ کتنی ڈینجرس ہے, اور پان کھاتے ہیں لوگ, وہ اس سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں آرگنائز کر دیتا ہے, ہماری باڈی کو, ہمارے اندر باہر ہر چیز کو آرگنائز کر دیتا ہے. سیکنڈ ہوتا ہے کہ اس میں سب سے سیکنڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہائیجین ہماری باڈی کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ بالکل ہائیجینکلی سارا دن اگر دیکھیں وضو بھی انسان 5 ٹائم کرنا, پھر بیچ میں آپ بات بھی لیتے ہیں, تو اس لیے ہائیجینکلی بھی. تو اس لیے رمضان سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ چیز ہے جو آپ کو بیماریوں سے چھٹکارا دے دیتا ہے, اور آپ نہ چاہنے کو کچھ ایسی چیزیں جو زندگی میں جو آپ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی نشہ ایسے ہوتے ہیں وہ بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں پانی پہ. دیکھیں نیچرلی آپ نے جس طرح کہا کہ ہر کوئی ویٹ کر رہا ہوتا ہے, آئی تھنک روزہ کھولنے کے بعد کھانے کا شاید اتنا جتنا پانی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں تھوڑے مسکنسیپشنز ہیں ان چیزوں کے بارے میں. ایک اللہ تعالیٰ نے باڈی کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, سسٹم جس میں آپ کی باڈی کو اتنا پانی اندر پی سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, اسٹور کر سکتے ہیں, اور دین ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سارے دن کا ورک آؤٹ کیا ہے, آپ کام کیا کرتے ہیں. بیچارہ ایک مزدور ہے, وہ سارا دن صبح سے شام تک وہاں پر اینٹیں اٹھا رہا ہے, کر رہا ہے, یا جو بھی اس کا کام ہے, اور ایک شخص ہے سارا دن اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں ان دونوں کے اندر جو واٹر لاس ہے باڈی کے اوپر سے, سب سے امپورٹنٹ ہے جو پانی آپ پیتے
پیتے ہیں اس کا لاس کتنا ہو رہا ہے باڈی کے اندر سے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. اب اس میں میں ہمیشہ لوگوں کو یہ بتا کے جاتا ہوں, جو یہاں سے بھی میں میسیج دینا چاہوں گا کہ صبح آپ اتنا پانی نہیں اکٹھا پی سکتے کہ آپ کہیں کہ میں کوئی 5-6 جگ پانی کے پی جاؤں, تو ناٹ پاسبل. چند گلاس ہیں جو آپ پی سکتے ہیں صبح کے ٹائم. اس کی ریسٹوریشن کے لیے باڈی کے اندر پانی یہ نہیں ہے کہ آتا ہے پوری باڈی میں ریسٹور ہوتا ہے پانی ہمارے ڈفرینٹ آپ دیکھیں مور دین 50% آف دا ہمارا جو باڈی کا ہے پانی سے ڈیولپ بنی ہوئی ہے. تو اس کے اندر یہ کرنا چاہیے کہ صبح کے ٹائم تو چلے انسان پیتا ہے, وہاں میں بتانا چاہوں گا کہ صبح کے ٹائم آپ نے جو کھانا ہے, جو سحری کرنی ہے, وہ غذا کرنی ہے کہ جو الٹیمیٹلی صبح سے آنورڈز آپ کو پیاس میں نہ مبتلا کر دے. فار ایگزامپل کہ لوگ صبح میٹھی چیزیں کم کھائیں. میرا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے ہمیشہ میٹھا کم کھائیں صبح, کیونکہ میٹھے کے بعد اس کے بعد منہ میں آپ کا وہ ٹیسٹ رہے گا کہ جو سارا دن آپ کو پھر ایک پیاس کی ایک طلب رہتی ہے اس میں. جی ہاں. پھر آئلی چیزیں بھی ٹھیک ہے, لوگ پروٹھے کھاتے ہیں, انڈے پروٹھے اور ڈفرینٹ چیزیں صبح. میں سحری کی بھی فی الحال بات کر رہا ہوں اس وقت. تو اس وقت ٹھیک ہے یہ چیزیں, تو کیونکہ آپ کو انرجی لیولز بھی چاہیے, پروٹینز بھی چاہیے باڈی میں سارا دن انرجی کے لیے, مگر اس کے ساتھ آپ نے جتنا پانی پی سکتے ہیں وہ تو آپ صبح کے ٹائم آپ پئیں جتنا بھی ایک نارمل ہے. اور دہی کا استعمال زیادہ کریں. زیادہ امپورٹنٹ میں زور کس پہ دیتا ہوں, افطاری پہ. وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ نے تھوڑا کھا لیا کر لیا, دین وہاں آپ نے پانی شام کو آپ نے زیادہ پینا ہے. اور شام کو پھل زیادہ لیں. یہ جتنے وہ فروٹس ہوتے ہیں جس کے اندر فار ایگزامپل تربوز ہے, خربوزہ ہے, یہ واٹر کوانٹٹی ان میں زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایبزارب بھی کرتے ہیں واٹر کو, تو اس لیے دے کین اسٹے ان ٹو یور باڈی. پانی کی کوانٹٹی کو یہ اسٹے رکھ سکتے ہیں باڈی میں. تو اسے شام کی زیادہ بہتر ہے کہ آپ افطاری کے بعد فروٹس اور پانی کا استعمال زیادہ کریں. میں نہیں کہتا کہ فوراً آپ پئیں, وہ تو ایک ٹائم ہوتا ہے, اکارڈنگلی آپ کو پینا پڑتا ہے, مگر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ شام کے ٹائم آپ پانی کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, ایک پانی کی کمی, ایک پانی کی زیادتی. پہلے پانی کی کمی پہ بات کر لیتے ہیں. کون سی ایسی جلدی بیماریاں ہیں, کیونکہ جو پہلی فوراً خیال آتا ہے وہ آتا ہے ڈرائنیس ہے, ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے, اسکن آپ کی پھر ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے, کریکس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں اسکن کی کیئر کے ساتھ ساتھ آپ پانی کا انٹیک کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جیسا کہا نا کہ کمی اور زیادتی, بالکل یہ 2 ہی چیزیں کہ جہاں سے اب کیا بنے گا. جو کمی میں جیسا آپ نے بولا سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ کمی سے کیا ہوگا, ڈیزیز نہیں ہوتی مگر ہماری اسکن ڈرائی ہونی شروع ہو جاتی. کیوں ڈرائی ہوتی ہے؟ ہماری ایک سسٹم اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو باڈی کی ہماری اسکن ہے, یہاں سے اس کو کہتے ہیں ٹرانس ایپیڈیمل واٹر لاس. ایک پانی کا لاس ہو رہا ہوتا ہے, اخراج ہو رہا ہوتا ہے ڈیو ٹو دا انوائرمنٹ وغیرہ کی وجہ سے, تو وہ ایک بڑھ جاتا ہے اس میں. تو جب وہ بڑھ جاتا ہے باڈی میں سے پانی کی کمی شروع ہو جاتی ہے, تو آپ یاد رکھیں پانی اسکن پہ ڈرائنیس آنی شروع ہو جاتی ہے, خشک جلد ہونی شروع ہو جاتی ہے, شریولڈ اسکن ہو جاتی ہے, سارا دن آپ دیکھیں لسٹر ختم ہو جاتا ہے اسکن میں سے. اسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اس چیز کے لیے لوگوں کو ہائیڈریٹ کرنا چاہیے. ہائیڈریٹ کس طرح کہتے ہیں, موئسچرائزر امولینٹس یہ آپ لے کے لگائیں, جس میں اس میں ایک بڑا عام سستا سا نسخہ بتاتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ بھئی وہ گھر بیٹھ کے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ تاکہ اسکن کی ڈرائنیس نہ آئے, خصوصاً رمضان کے موسم کے اندر, جس میں گلسرین اور ارکے گلاب. یہ 2 چیزیں ہیں. لیمو نہیں ڈالتے اس میں؟ بالکل لیمو نہیں ڈالنا. لیمو ڈالتے ہیں تو اریٹیشن کاز کرتا ہے. اگر میں آپ کو لیمو لے کے آپ کے ہاتھ پہ رگڑ دوں تو آپ کہیں گے تھوڑی دیر بعد مجھے اریٹیشن ہوتی ہے. یاد رکھیں لیمو پینے کے لیے ٹھیک ہے, باقی خالی گلسٹرین اینڈ ایکوا روز ارکے گلاب یا مکس برابر کی کوانٹٹی میں کر کے پوری باڈی پہ لگائیں. یہ کیا کرتا ہے, سافٹ کرتا ہے باڈی کو. یا ایلو ویرا آپ ایڈ کر سکتے ہیں بیچ میں, یہ سافٹنس کرتا ہے. یہ جو پانی کا واٹر لاس ہے یہ اس کو روکے گا. تو اسے پانی کی باڈی کے اندر جب رہے گا تو آپ کی اسکن میں ڈرائنیس نہیں آئے گی, پھٹے گی نہیں جلد آپ کی, وہ جو اسکن کے اندر آپ کے کریکس نہیں پڑیں گے, ایگزیما چمبل نہیں بنے گی, ورنہ الٹیمیٹلی تو آپ اس طرف نکل جاتے ہیں اس کے بعد. تو یہ تو کمی سے ہو گیا. بالکل صحیح. کالر ہے ہمارے ساتھ ایک عریج ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عریج السلام علیکم, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عریج کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہیلو عریج کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے اپنی اسکن کے بارے میں پوچھنا ہے اور الرجی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی پوچھیں. جی ایک تو میرے منہ پہ ایکنیز بہت ہیں اور اس کے علاوہ ڈاٹ اسپاٹ. میں 3-4 ماہ سے میڈیسن استعمال کر رہی ہوں ISO-39 کی, لیکن کچھ دیر فرق پڑ جاتا ہے, لیکن پھر منہ پہ اور ایریٹیشن بھی بہت ہوتی ہے, خارش وغیرہ. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ کو ڈارک اسپاٹس کیوں ہیں, کس چیز کے ہے؟ ظاہر ہے بتاتے ہوں گے یہ فریکل ہے, پگمنٹیشن ہے, کیا ہے؟ یہ پگمنٹیشن تو نہیں ہے, ڈاٹ اسپاٹس ہیں, ان کی میڈیسن دیتے ہیں
لیکن کچھ فرق نہیں ہے. ڈاکٹر کوئی سوال اگر کرنا نہیں، چاہیں تو میں بتاتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے، تھینک یو علی. دیکھتے رہیے شو، ڈاکٹر صاحب بتا اچھا، انہوں نے ابھی بتایا کہ ان کے چہرے پہ ایکنی ہے، پمپلز ہیں اور نشان ہیں. تو یہ تو سب سے کامن پرابلم ہے، اور یاد رکھیں یہ وہ چند ان پرابلمز ہیں جو رمضان میں بڑھ جاتی ہے. یہ رمضان میں بڑھتی ہیں چیزیں. یہ آپ جب زیادہ میٹھا، چکنائی، آئلی فوڈز لیتے ہیں، جس طرح رمضان میں انسان ذرا زیادہ، آپ دیکھیں نا صبح شام آپ صبح بھی آئلی کھا رہے ہیں، شام کو بھی چھوٹتے ہے سموسے، پکوڑے یا جلیبیاں آپ کھا رہے ہیں، تو یہ وہ چیزیں جو بڑھاتی ہیں. اس کے لیے تو خیر وہ ٹریٹمنٹ چاہیے. ساتھ میں انہوں نے کہا جب پگمنٹیشن، جب بھی ایکنی جائے گی، پمپلز ختم ہوں گے تو اپنے نشان داغ دبے چھوڑ جاتے ہیں. اسے ہمیشہ ان کا ٹریٹمنٹ اکٹھا چلنا چاہیے. وہ جس ڈرماٹولوجسٹ کو دکھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو ایکنی کی بھی دوائی دیں جو انہوں نے بتائی، آئسوٹریٹینوئن وہ لے رہی ہیں، اور ساتھ میں پگمنٹیشن کے جو نشان پڑ رہے ہیں ساتھ میں کمبینیشن کر کے دیتے ہیں، تو پھر رزلٹ بہت اس کا. تو یہ ڈاکٹر جو ڈرماٹولوجسٹ ظاہر ہے آپ کیسے ریکمینڈ کرتے ہیں اسکن ٹائپ کو دیکھ کر؟ جی وہ تو اکارڈنگلی دیکھنا ہے کہ مریض کے آئلی اسکن ہے. یوزلی ایکنی آتی ہے آئلی اسکن کے اوپر، جس طرح ان کا بھی ہوگا آئلی اسکن، تو وہ پھر اسکن ٹائپ دیکھنی ہوتی ہے. پھر اور بہت ریزنز ہوتے ہیں. میرڈ اگر کوئی ہیں فیمیلس تو اس کے اندر ہم وہ دوائیاں کچھ جیسا آئسوٹریٹینوئن بتاتی تھی وہ ہم نہیں دے سکتے، یا ان کو بتانا ہے کہ جی آپ کو پریگنینسی اوائڈ کرنی ہے کہ جب تک آپ یہ میڈیسن لے رہی ہیں. مگر کچھ ایسی میڈیسن اب آ گئی ہیں جو مکمل اندر سے اس کو ختم کرتی ہیں. بالکل صحیح. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ سفیان، ان سے بات کرتے ہیں. سفیان السلام علیکم، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر وعلیکم السلام. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے، جو ہے نا سارے اس کے بارے میں جو ہے نا زندگی کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں سوالات. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری جلد جو ہے نا بہت ڈرائی ہے، پانی جتنا مرضی استعمال کروں، آئل وغیرہ بھی لگاتا ہوں سر میں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گلیسرین وغیرہ وہ یوز کرتا ہوں، پھر بھی جلد جو ہے نا گرمیوں میں بھی میں لوشن لگاتا ہوں سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں سفیان، ابھی پوچھ لیتے ہیں. اشفاق ایک اور کالر ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اشفاق السلام علیکم، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. سر آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ اس دن بہت اچھے دونوں لگ رہے تھے. ہماری بہن بہت اچھی لگ رہی تھی جس دن آپ فوج کی وردی پہنی ہوئی تھا آپ دونوں نے، میری بہن نے بھی، ہمارے بھائی نے بھی. تھینک یو، بہت شکریہ اشفاق صاحب. کوئی سوال کچھ پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی ہمارے کو پانی کی کمی ہے، جو ہوٹ جو ہے نا وہ بہت خشک ہوتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ابھی پوچھ لیتے ہیں اشفاق صاحب. جی جو انہوں نے پہلا کویشچن کیا تھا، اب دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا میں جو مرضی کر لوں میری اسکن ڈرائی رہتی ہے. تو سوری، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یاد رکھیں اسکن انہیرٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے. اسکن آپ انہیرٹ، ان کو اگر ایک ڈرائی اسکن ملی ہے وہ کہتے ہیں میں جو مرضی کر لوں، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. جو چیز جینیٹکس میں آپ کے آ جاتی ہے آپ اس جینیٹکس والی چیز کو چینج نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کی اوور ڈرائی اسکن ہوتی ہے وہ ساری زندگی رہے گی، کچھ کی آئلی ہوتی ہے وہ ساری زندگی رہے گی. اس میں آپ چینجز نہیں کر سکتے. نو ڈاؤٹ اب میڈیسنز ایسی آئی ہیں جو ہم دیتے ہیں ٹیبلٹس کہ جو آئل پروڈیوس کرتی ہیں باڈی کے اندر اور اس کو بہتر کر سکتی ہیں، چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. باقی ان کو لگانا پڑے گا، جس طرح انہوں نے کہا میں ایلو ویرا بھی لگایا، سب کچھ لگایا، مگر اب بہت اچھے اچھے موئسچرائزرز اور ایمولینٹس ہیں اویلیبل میڈیکل کمپنی کے، ناٹ یہ جو آپ کے کاسمیٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان کا نہیں ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹس پہ ہوتی ہیں. میڈیکل کمپنی کے بہت اچھے موئسچرائزرز اینڈ ایمولینٹس ہیں جو ہم مریض کو لگواتے ہیں، جیسے بہت اچھا. اور پلس ساتھ پہ کچھ ٹیبلٹس ایسی ہیں جو آئل پروڈیوس کرتی ہیں، وہ ان کو دی جاتی ہیں. اور دوسرے کالر کا سوال تھا کہ ہونٹ بالکل دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ مائٹ بھی کوئی میڈیسن ایسی لے رہے ہوں گے کہ جیسے اکثر ہوتا ہے میڈیسن کھانے سے ہونٹ ڈرائی ہو جاتے ہیں، تو اس پہ تو ہم کہتے ہیں چیپسٹک یا بام لگا لیں سارا دن، وہی اس کے کوئی اسٹیرائڈ وغیرہ نہیں لگانا. اچھا ڈاکٹر صاحب پانی کی کمی، تو کالرز بھی پانی کی کمی پہ آئے، آپ نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا. اگر پانی کی زیادتی ہو تو کیا پھر بھی اسکن ایشوز ہو سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں کہتے ہیں ایکسیسو ایوری تھنگ از بیڈ. رمضان میں جو پانی کی زیادتی ہے وہ اور قسم کی ایک پرابلم دیتی ہے. جو سب سے کامنسٹ پرابلم ہم دیکھتے ہیں دیٹ از فنگس. اب کیا ہے جب لوگ سارا دن، جی بہت کامن، میں بتانے لگوں سب سے امپورٹنٹ یہی چیز ہے جو بتانی. اس میں کیا ہے کہ لوگ بہت، آپ 5 ٹائم وضو کیا، 2 دفعہ نہائے کیے، وہ باڈی کو خشک نہیں کرتے. جب خشک نہیں کریں گے تو فنگس کیا چیز ہے، دھدری ہے، ارلی جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے. وائٹ اسپاٹ ہوتے ہیں. جی وائٹ اسپاٹ ہوتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک مختلف ایریاز آف دا باڈی کے اوپر فنگس آ سکتی ہے. کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ ایک جراثیم ہے
کہ جو ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر جب بندے کے جہاں گیلا پن رہ جاتا ہے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں, چھوٹی انگلیوں کے درمیان میں وہاں گیلا پن رہ گیا, وہاں باڈی کے ہیوی پارٹس ہوتے ہیں انڈر جہاں فولڈز بنتے ہیں وہاں پر رہ جاتی ہے, لیگ پٹس, آرم پٹس میں جہاں جب گیلا پن رہ جاتا ہے تو ویری امپورٹنٹ ہے آپ نے جب وضو کرنا ہے, نہانا ہے, سب سے پہلے وہ پوائنٹس پارٹس آف دا باڈی جو فولڈز میں آتے ہیں ان کو ڈرائی کریں. اگر ڈرائی کریں گے تو فنگس ڈیولپ نہیں ہوگا, دھدری بنے گی, ارلی لگے گی نہیں. اگر ہو گیا تو دن تو وہ ٹریٹمنٹ ہے, وہ تو اور چیز ہے. مگر ایکسیس ہوا, آپ نے سارا دن نہایا, نو ڈاؤٹ ہائیجین از دیئر, مگر آپ نے ڈرائی نہیں کیا. ڈرائینس آف دا باڈی از ویری امپورٹنٹ. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ پیشنٹ ہے, ان کا کیا پرابلم ہے؟ وہ خود بتائیں, آئی تھنک آپ بتائیں. بالکل بتائیے آپ. کیا میرے تقریباً کوئی ایکنی چل رہی تھی بڑی پرانی, 8-10 سال سے ایکنی. اچھا. روٹین میں ایکنی جو بن جاتے ہیں, یہ بوائلز وغیرہ اور یہ ایکنی وغیرہ, اس کا میں تقریباً ٹریٹمنٹ کراتا رہا ہوں. کوئی اسکن کے ڈاکٹر سے نہیں کروایا, لیکن وہ جی پی ڈاکٹرز وغیرہ جو میڈیکل اسٹور نے جو ٹیوب وغیرہ دے دی کی ہے. لیکن اسپیشلی جب رمضان آتا ہے نا تو اس میں وہ چیز بڑھ جاتی, مطلب کہ میری ایکنی میں زیادہ بوائلز ہونا شروع ہو جاتا ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. اسپیشلی تقریباً کوئی 3-4 سال تو یہی ہوتا رہا, مطلب جیسے رمضان ختم ہوتا تو وہ روٹین میں آ جاتی ایکنی, اور جیسے رمضان شروع ہوتا تو وہ زیادہ ہو جاتی. اب جب میں نے اسکن کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے تو ہسٹری پوچھی کہ اب رمضان میں ہی کیوں یہ ہوتا ہے. تو رمضان میں یہ کہ میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں جو آئل زیادہ, پراٹھے وغیرہ, انڈے وغیرہ یہ چیزیں یوز کرتا ہوں, پکوڑے سموسے وغیرہ, اور پھر میٹھا مشروب وغیرہ یہ زیادہ یوز کرتا ہوں. وہی چیز جو تھی وہ میری آئلس وغیرہ کو بڑھا رہی تھی ایکنی کو. پھر وہاں بھی یہ کہ اسکن کے ڈاکٹر سے جب میں نے کنسلٹ کیا تو انہوں نے پھر ایک ٹریٹمنٹ دیا تھا, جو میں 6-7-8 ماہ کا ایک کورس ہوتا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کے پیشنٹ ہیں نا؟ جی جی. تو اس سے میری ایکنی تو ختم ہو گئی, لیکن یہ کہ جو میں پہلے جی پیز وغیرہ کے پاس جاتا تھا یا جو میں نے پہلے کنسلٹ نہیں کیا تو انہوں نے میری ایکنی اتنی خراب کر دی. انہوں نے ایکنی تو ٹھیک ہوگی لیکن میرے اسکارز رہ گئے اسکن کے اوپر. تو اس لیے میں کہتا کہ میں پہلے اگر یہ وہی ٹریٹمنٹ کر لیتا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا, مطلب وہ 6-7 ماہ کا کورس ہوتا ہے جس سے میری ایکنی ختم ہوگی تو میرے کم از کم اسکار نہ رہتے. تو میری وہ یہی تھی کہ رمضان میں جو میں زیادہ آئلی وغیرہ چیزیں یوز کرتا یا جو مشروب وغیرہ پیتا تو اس سے میری چیز بڑھ جاتی تھی. لیکن اس کے بعد جب ایکنی کا ٹریٹمنٹ تو ہو گیا بٹ اسکار رہ گیا. اب اسکار کے لیے میں ڈاکٹر صاحب میں انہی کے ساتھ ایڈ کروں گی, نارملی دیکھا یہ جاتا ہے پمپلس بنتے ہیں, پھر وہ مہینوں, پمپلس تو 2 دن یا 10 دن میں سم ٹائم ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کا جو نشان ہے اور سم ٹائم وہ ایک گڑھا سا بن جاتا ہے. تو وہ اس کی کیا ریزن ہوتی ہے, کیا غلط ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی, جس طرح انہوں نے بھی اپنی پوری ہسٹری بتائی کہ وہ ٹریٹمنٹ کیا لے رہے تھے, کہ جی پی سے جو بھی وہ دے رہے ہیں, اینٹی بایوٹکس وغیرہ دے رہے ہیں جو کہ اب نہیں دی جاتی ہیں اس کے اندر. یہ جو کرونک ایکنی جس کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اتنے مہینے چلتی ہے, اور اگر یہ بہت لمبی ہو جائے تو دین الٹیمیٹلی جیسے ان کے اسکارز اب چہرے پہ اگر کیمرہ مین کلوز اپ لیں گے تو سارے اسکارز پڑے ہوئے, کیونکہ 5-6 سال سے ایک ایکنی چل رہی تھی, ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہا تھا, اور الٹیمیٹلی جو اسکارز اب رہ گئے ہیں وہ تو ایکنی تو چلیں, اب وہ آئسوٹریٹینوئن وہ جو ایک دوائی ہوتی ہے وہ دی گئی اس کے اندر, جس سے وہ ساری ایکنی ان کے اللہ کا شکر ہے آپ دیکھ لیں ایکنی چہرے پہ بالکل نہیں. مگر اگلا پرابلم کیا آ گیا, اسکارز آ گئے, جو کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ اسکار وہ چیز ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, لائٹ کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں ود ڈفرینٹ تھراپیز. اسکارز ختم نہیں ہوتے, لوگ اس کے لیے لیزرز کرتے ہیں. میں بتانا چاہوں گا, کوئی سوال آپ سے کرنے لگی کہ لیزر کرتے ہیں اس کے لیے, بالکل غلط ہے. کوئی لیزر نہیں ہے جو اسکار ختم کر دے, پہلی بات یاد رکھیں. کچھ ڈفرینٹ تھراپیز اور ٹریٹمنٹس ہیں جو بہتر کرتی ہیں. یہاں ڈاکٹر بھی آ کے ایک غلط اپنی ایک چیز بتا کے جاتے ہیں کہ جی ہم بالکل نیٹ کر دیں گے, اسکن اسکار لیس ہو جائے گی. بالکل قطعی ایسی بات نہیں ہے. سمجھیں اگر یہ مریض ہے اس وقت ان کے اسکارز رہ گئے تو کہہ لیں کہ لیس دین 50% رزلٹ ان کا آئے گا, جس طرح میں ان کو بتایا کہ جو ٹریٹمنٹس تھراپیز کی جاتی ہیں اس کے اندر, مگر ختم نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ کیا ہوا کہ اگر یہ ڈے 1 پہ اپنا ٹریٹمنٹ وہ کراتے, شروع سے اس چیز کی طرف آنے نہ دیتے, جب شروع کے ایکنی پمپلز بندے ہوتے ہیں تو بچوں کو ہمیشہ میں چاہتا ہوں کہوں کہ اگر آپ کی ایکنی پرون سکن ہے تو آپ کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں, تاکہ وہ شروع سے ایسا ٹریٹمنٹ دیں کہ بعد میں الٹیمیٹلی ایسی اسکارنگ نہ آ جائے, تاکہ اس کے بعد پھر یہ جو ان کو ہم جو ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں اس میں دے ویری ایکسپینسو وہ بھی ہیں, اور رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا. لیکن کریمز کا زیادہ اچھا رزلٹ ہے, افیکٹو ہے؟ نہیں, کریمز بھی دیکھیں وہ تو جیسے پیگمنٹیشن کے لیے ہوتی ہیں کریمز, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے اسکار کے لیے کریمز ہیں مارکیٹ میں ہیں, مگر رزلٹس نہیں ہیں ان کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جو فنگس کا ایک بہت سے لوگوں کو پرابلم ہو جاتا ہے, خاص طور پہ آپ نے بھی جس طرح شاور کے بعد ڈرائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے,
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو گرمیوں میں فنگس ہو جاتا ہے, پاؤں میں بھی, ہاتھوں میں بھی, چھوٹے چھوٹے بوائلز بننا شروع ہو جاتے ہیں ان کے. ہوتے وہ پانی والے ہیں لیکن ان کی اسکن تھک ہوتی ہے, بہت وہ نہیں ہوتی, تھن نہیں ہوتی. اب کیا لانگ ٹرم اینٹی فنگس ٹیبلٹ کھانا یا لانگ ٹرم اینٹی فنگس کریم لگانا, کہ آپ ہر سال بس ایک مخصوص 1-2 مہینوں کے لیے وہ کر لیں اور باقی پورا سال آپ صحیح رہیں گے, کیا صحیح ہے یہ طریقہ یا پراپرلی اس کو؟ جی نہیں, اس طرح کہ دیکھیں فنگس آتی ہے, یوزلی فنگس ہے یہ سیزنل ہوتی ہے, زیادہ تر گرمیوں میں آتی ہے, کیونکہ ایک جراثیم ہے. واٹ از اے فنگس؟ ایک دھدری جس کی ہم اڑلی کی بات کریں, یہ ایک جس طرح ایک بیکٹیریا اور وائرس ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک جراثیم ہوتا ہے جو گرو کرتا ہے اس موسم کے اندر. اس کو وہ ٹیمپریچر, وہ ایٹماسفیئر, وہ انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے جس میں وہ گرو کرتا ہے, موئسچر بھی چاہیے ہوتا ہے. اسے آپ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں نا گیلے پن کے اندر, اور یہ موسم ایک تو اوپر سے رمضان, اوپر سے گرمی, حبس, یہ والا موسم, اس کے اندر فنگس زیادہ گرو کرتی ہے. اب جہاں جہاں باڈی پہ آپ کے گیلا پن رہ گیا وہاں پر تو وہ آئے گا اور فنگس ڈیولپ ہوگی. کچھ ایسی فنگس ہیں کہ جو ہم اس کو کہتے ہیں کینڈیڈل انفیکشن, فنگس ہی ہے مگر اس کا نام دوسرا ہو جاتا ہے. وہ جس باڈی پہ چھوٹے چھوٹے سے آپ جس طرح بتا رہے ہیں وہ وائٹ پیچز پڑتے ہیں اور وہ پڑے رہتے ہیں. آپ فنگس ہے مگر اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم ٹریٹمنٹس دینی پڑتی ہیں. ناخن کی فنگس ہے تو ہمیں 3 مہینے کا ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. ان کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے, نو ڈاؤٹ, آپ کو پھر بھی دیکھنا ہے کہ کوئی لیور پہ افیکٹ تو نہیں ہو رہا اس کا, اکارڈنگلی دیکھ کے. لوکل ٹریٹمنٹ تو جتنی مرضی آپ لگائیں. لوگوں کو ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ایکسرسائز کرتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں تو ہمارے نا انڈر آرم, انڈر لیگز میں ہمارے نا نشان پڑ جاتے ہیں, تو وہاں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اینٹی فنگل لگا لیں. وہاں پر لگا سکتے ہیں انسان, اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اب جتنی اینٹی فنگل کریم چاہیں آپ لگا سکتے ہیں. اور اگر سال بعد دوبارہ بھی لوٹ کے فنگس آ سکتی ہے, کچھ لوگوں میں ناخن کی فنگس تو بہت مشکل ہوتی ہے ختم کرنا, پھر بھی ہم کہتے ہیں 3 مہینے کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, وہ دیا جاتا ہے. اور پلس ہم کہتے ہیں احتیاط کریں. احتیاط فنگس کی سب سے بڑی ہے ڈرائی. اپنے آپ کو خشک رکھیں, ڈرائی رکھیں. فنگس جب ایک چیز کو, اس کو جراثیم کو وہ ایٹماسفیئر ملے گا ہی نہیں تو وہاں پر وہ چیز ڈیولپ ہی نہیں ہوگی. تو اس کہتے ہیں علاج سے بہتر احتیاط ہے, کہ اگر احتیاط کر لیں تو آج بیماری آئے گی نہیں, علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں تو میں چاہ رہی تھی جیسے آپ نے بڑی یوزفل ٹپس دی, اور خاص طور پر رمضان میں روزے کی وجہ سے ڈرائنس سے بچنے کے لیے آپ اپنی اسکن کو کیسے ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کون کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو اختیار کرنی چاہیے تاکہ آپ کی اسکن گلو بھی کرے, شائن بھی, اور آپ روزے کے ساتھ؟ دیکھیں, ایک تو میں کہوں گا کہ دودھ کا استعمال از ویری امپورٹنٹ, اور دہی کا استعمال, یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں جس کے اندر آپ کو کرنا ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پھل, فروٹ, گرین ویجیٹیبلز, دے آر ویری امپورٹنٹ. فروٹس کے ساتھ گرین ویجیٹیبلز آر ویری امپورٹنٹ. اور وہ فروٹ جس سے میں بتا رہا ہوں کہ جو پانی کی کوانٹٹی جن میں زیادہ ہوتی ہے, جو پانی کا ایبزارب بھی کرتے ہیں زیادہ, ان کی کوانٹٹی اب زیادہ بڑھائیں ان چیزوں کے اندر. اینڈ سب سے امپورٹنٹ ہے سن بلاک. دس از ویری امپورٹنٹ. پیشنٹ نے بھی جنہوں نے کال کی تھی ان کے لیے بھی, باقی لوگوں کے لیے بھی, کہ جو گرمی کا موسم ہے اس میں ہمیں چاہیے واٹر بیس سن بلاک. یاد رکھیں, ناٹ آئل بیس. آل ٹائپ اسکن, زیادہ تر آپ کی آئلی اسکن آتی ہے اس گرمی کے موسم میں, تو ان کے اندر جو آپ نے مارکیٹ سے بھی کسی نے جا کے لینا ہے تو ان کو کہیں مجھے واٹر بیس سن بلاک دیں. جو واٹر بیس ہوگا وہ کریمی سن بلاک ہوتا ہے, وہ آئل پروڈیوس نہیں ہونے دیتا باڈی کے اوپر. اور اب تو سیبم کنٹرولز بھی آ گئے سن بلاک, SC سیبم کنٹرول, وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اور سردیوں میں آئل بیس, وہ آئل بیس آ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بہت یوزفل واقعی ٹپس بھی تھیں اور احتیاطی بھی تھیں, تو احتیاط بہت ضروری ہے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بائے بائے. صبح سویرے پاکستان.